السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، نجم سیٹھی کو سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ انہوں نے اپنا پہلا پروگرام کیا اور اس پروگرام میں کچھ ایسی باتیں کی جو اب ان کے لیے ایک بڑی پرابلم بن چکی ہیں۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ بات عمران خان نے جیل میں کیوں کہی اور یہ جو طنز تھا یہ کس کے اوپر بیسکلی کیا گیا، اور یہ اڈیالہ جیل کی خبریں، نجم سیٹھی اڈیالہ جیل، دشمن جو ہے وہ کیسے دوست کے روپ میں، یا یہ جو ساری جو سچویشن ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بھئی یہ بیسکلی خبر ہے، اطلاع ہے، پریڈکشن ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت کیوں کہلوایا گیا کہ 5 فروری کو عمران خان کو سزا ہونے والی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بیچ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ سب سے پہلے میں اس بات کے اوپر آؤں گا کہ بھئی پاکستان میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، کہ بھئی یہ ایک اب اوپن سیکرٹ بن چکا ہے کہ پاکستان میں کچھ طاقتور لوگ، کچھ ایسے لوگ جو یعنی کہ اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں بیسکلی پاور ہے، وہ کچھ سکرپٹ بناتے ہیں، وہ الیکشنز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ الیکشنز کے نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر یہ وجہ ہوتی ہے کہ میں ایک اگزامپل دیتا ہوں اس کی۔ میں آج آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی عمران خان کو سزا ہو جائے گی، یا فلاں کیس میں عمران خان صاحب چھوٹ جائیں گے، یا الیکشن سے پہلے یہ کام ہوگا، تو اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں، یا 2 اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھائی میں نے ایویں تکا مارا، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرے پاس کوئی پراپر انفارمیشن ہو اور میں نے یا مجھے کہیں سے یہ انفارمیشن فیڈ کی گئی ہو کہ بھائی الیکشن سے پہلے جو ہے وہ بیسکلی یہ کام ہونا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں ایک بات کی کہ 5 فروری جو ہے اس یا اس کے آس پاس الیکشنز کے جو دن ہیں، الیکشن سے 2-3 دن پہلے، وہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی، اور یہ جو سزا ہے اس کا بھی آگے انہوں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہے۔ یہی بات آج عمران خان صاحب نے جیل میں کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے۔ اچھا، یہاں پر پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ایک پریڈکشن کر دیتا ہے، جیسے میں ہی نے کوئی پریڈکشن کر دی، وہی یا اسی طرح کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے اوپر مبینہ طور کے اوپر یہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے مبینہ طور کے اوپر کہیں اور سے آیا ہے۔ یہ ایک بہت ٹرینڈ چلتا ہے پاکستان میں۔ اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ آج سے تقریباً اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ اس وقت جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھائی پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، ہر بندہ یہی سمجھ رہا تھا کہ بھائی نومبر کے مہینے میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ شہباز شریف نے جب یہ حکومت یا یہ اسمبلی توڑی تو 90 دن کے اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب، انہوں نے یہ یعنی اسمبلی ٹوٹنے سے بھی کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ نومبر میں الیکشنز نہیں ہوں گے، الیکشنز جو ہیں وہ فیب کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہوں گے۔ یہ بات ان کی اس ایکوریسی کے ساتھ ہوئی کہ بھائی کسی کے یعنی ہر بندے نے راجہ ریاض کا وہ کلپ اس وقت چلایا جب اس نئے جو الیکشنز سپریم کورٹ کی جانب سے آرڈر آیا اور 8 فروری کو یہ الیکشنز فکس ہوئے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو تکا سمجھ لیں، یا پھر دوسرا یہ کہ راجہ ریاض کے پاس یہ پراپر انفارمیشن تھی۔ اور دوسری بات کہ بھئی جو بات میں نے دوسرے نمبر کے اوپر آپ سے کی ہے کہ بیسکلی اب پھر ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی، فیصل واڈا یہ اپنے گزشتہ کئی پروگرامز میں، کئی ویڈیوز میں، کئی ٹویٹس میں بار بار ایک بات کا ذکر کرتے تھے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ بھی نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا وجود بھی نہیں ہوگا، ان کے لوگ آزاد حیثیت سے الیکشنز لڑیں گے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ فروری کے پہلے اور دوسرے مہینے میں الیکشنز ہوں گے۔ تو اس سے کیا؟ اچھا،
پھر جب یہ چیزیں سیم اسی طریقے سے ہو جاتی ہیں تو پھر لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جرنلسٹ یہ سب لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی جو فیصل واڈا نے یا راجہ ریاض نے جو پریڈکشنز کی تھیں یا جو بات وہ کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ سب کچھ جو ہے اس کو پہلے ہی پلان کر لیا گیا تھا اور ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی بہاف کے اوپر آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں، الزام لگائیں یا نہ لگائیں، آپ کے مائنڈ میں یہ بات ضرور آ سکتی ہے کہ ہاں یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی واقعتاً فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور سے آ رہے ہیں، اور یہ فیصلے جو ہیں وہ فیصل واڈا کو 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے پہلے کیسے پتہ تھے، اور یہ راجہ ریاض کو جو ہے یہ خبر کہاں سے ملی تھی، اور راجہ ریاض نے جو بات کہی تھی بالکل ویسے ہی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی نجم سیٹھی نے یہ بات کی ہے کہ 5 فروری کو عمران خان کو سزا ہو جائے گی کسی اور کیس میں، اور اسپیشلی سائفر کا جو کیس ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر 5 فروری کو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی میرے مائنڈ میں بھی آئے گا، آپ کے مائنڈ میں بھی آئے گا کہ نجم سیٹھی کو کس نے بتایا تھا، یا نجم سیٹھی کو کیسے پتا چلا کہ بھئی عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ تو اس کے 2 ہی مطلب ہیں، اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر بھئی نجم سیٹھی کو کس نے بتایا، اور پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ آلریڈی کہیں پڑا ہوا تو نہیں ہے جو جہاں سے نجم سیٹھی نے وہ پڑھ لیا یا وہ بتا دیا۔ اب عمران خان صاحب نے کیا بات بولی ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں، اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیز ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ عمران خان نے سرکاری جو وکلاء ہیں ان کو ایک بڑا سرپرائز بھی دیا اور ان کے اوپر طنز بھی کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو بتانا اچھا پروسیکیوشن، جج اور جیوری یہ سب مل کر عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں جو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ آگے والی بات جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جج، جیوری اور پروسیکیوشن ایک ہیں، یہ میچ فکس ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ 5 فروری سے قبل عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سزا ہو جائے گی۔ سب کو پتہ ہے اس کو معلومات کہاں سے ملی ہیں، یعنی اب عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی نجم سیٹھی کو کس نے بتایا ہے کہ مجھے 5 فروری سے پہلے سزا ہو جائے گی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ بیسیکلی کہاں سے آئی ہے، اور عدالت جو ہے وہ اب نجم سیٹھی کو بلا کر ان سے پوچھے کہ بھئی آپ نے اس کو یا آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی، اور خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے۔ اور دوسرے طرف انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جو کیس ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے، اور نواز شریف کو جو ہے وہ ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے۔ اب تو خیر سارے ریلیف ان کو مل چکے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے یہ سب جھوٹا جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نواز شریف کو امید ہے کہ ویگو ڈالا والے الیکشن جتوائیں گے، اور عوام نواز شریف کو یہ الیکشن نہیں جیتنے دے گی۔ اور دوسری طرف اچھا ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ الیکشنز میں بیزی ہیں، آلموسٹ سبھی جو وکلاء ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن کمپین میں بیزی ہیں، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اسٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہے وہ بنائی گئی تھی جو بیسیکلی عمران خان صاحب کے یا ان کا کیس لڑے گی۔ تو میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ بھائی وہ سارے لوگ مل ملا کے جو ہے وہ عمران خان کے اوپر پروسیکیوشن کریں، اور سرکاری جو وکیل ہیں وہ جرا کریں گے تو اس کیس کا کیا نتیجہ نکلے گا، نو بڈی نوز۔ تو یہ اصل میں بات تھی۔ اور نجم سیٹھی جو ہیں وہ اب ان کو ڈیالہ جیل بلایا جاتا ہے، نہیں بلایا جاتا، عدالت بلاتی ہے نہیں بلاتی، پوچھتی ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ بھئی 5 فروری سے پہلے سزا ہوگی، اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نجم سیٹھی کو جس نے بتایا تھا اس نے صحیح بتایا تھا، اور صحیح بتایا تھا تو اس کا مطلب ہے پروسیکیوشن سے پہلے اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کو سزا ہو جائے گی اور بڑی آپ کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، تو یہ پھر عدالت کے اوپر بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ بھئی پھر جس نے نجم سیٹھی کو بتایا کیا پتہ مبینہ طور کے اوپر اسی نے عدالت کو بتایا ہو کہ بھئی یہ فیصلہ دینا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے۔ آپ اس کے اوپر کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور جا کر کامنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔